الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم اللہ کے فضل سے رمضان کی مبارک رات میں تراویح کی نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دن کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام کو مسنون قرار دیا ہے۔ اب رات کا قیام کیسے ہو؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے ہوتے تو ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی کہ کیا کرے اور کیسے کرے۔ تو قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے خود اس کی ترتیب بھی بتا دی کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کے لیے میدان میں آ جائیں، اور صحابہ کرام تو آپ کے عاشق تھے، وہ ہمیشہ شمع کے گرد پروانے کی طرح رہتے تھے، تو وہ لوگ بھی جو وہاں قریب میں موجود تھے نماز میں حاضر ہو گئے۔ تو اس طریقے سے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نفل نماز قیام اللیل تراویح کی شکل میں آپ نے ادا فرمائی۔ تو پہلے دن ایسا ہوا کہ پہلے سے کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ رات میں جب نفل نماز پڑھ لی گئی تو اگلے دن لوگوں میں اس پہ چرچا ہوا کہ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور بہت لطف آئے، بہت مزے لے کے انہوں نے نماز کا ذکر کیا۔ تو اگلے دن مزید لوگ جمع ہو گئے اور پھر اس طریقے سے نماز کا اہتمام ہوا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن ایسا ہوا کہ سب لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح کی نماز۔ تو اب سارا مدینہ کھچا کھچ امڑ پڑا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہم کو رمضان کی رات میں قیام کرنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ تو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ انتظار کرتے رہے لوگ تھوڑی دیر، اور وقت آگے گزرتا گیا یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا، آپ تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر اب اس کے بعد لوگ اپنی اپنی تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ پھر بعد میں جب ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلائی، ریزن بتلایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ بڑے شوق اور ذوق سے جمع ہوئے، میں سب کچھ جان رہا تھا، اس کے باوجود میں باہر نہیں آیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ خشیت ان تفترض علیکم، مجھے ڈر لگا کہیں کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر! یعنی امت جب شوق دکھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اسٹیمپ لگا دے کہ ہاں یہ چیز ہونا چاہیے، تو بس اللہ کی طرف سے فرضیت نازل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مہربانی فرما کر، وہ بڑے مشفق تھے امت کے حق میں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں فرماتے تھے کہ جس سے امت مشقت میں پڑ جائے۔ بے شمار چیزیں ہیں، آپ سنت کا مطالعہ کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر جو ہے مسواک کو لازم کر دوں، لیکن فرمایا کہ میں لازم کر دوں اور تم عمل نہ کرو تو گناہ میں پڑ جاؤ، اس لیے میں لازم نہیں کرتا، اسے واجب اور فرض قرار نہیں دیتا، لیکن مجھے اتنا پسند ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک ہونا چاہیے۔ ذرا ہم اندازہ لیں کہ ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اتنا اہتمام ظاہر فرما رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرد پھر بھی اکا دکا کر لیتے ہیں، عورتوں میں تو مسواک کی سنت یہ مٹ چکی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں مسواک بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے آج یہ ارادہ کر کے جاؤ، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں،
کہ کوئی نماز انشاءاللہ بغیر مسواک کے نہیں پڑھیں۔ مسواک کے بڑے فائدے ہیں، جسمانی فائدے تو ہیں ہی، روحانی فائدے بھی ہیں کہ مسواک کرنے سے جو نماز مسواک کر کے وضو بنا کے پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو بغیر مسواک کے نماز پڑھی جاتی ہے سنگل ثواب ملتا ہے۔ تو یہی کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا، اس لیے ہم سب اہتمام کریں سنتوں کو زندہ کرنے کا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا اگلے دن تراویح پڑھنے کے لیے، ڈر ہوا مجھے کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اندازہ لگائیے نماز فرض کا کتنا مقام ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے ڈر سے تشریف تو نہیں لائے، لیکن آپ نے ایسا نظام اور منصوبہ بنا دیا کہ اب یہ امت میں چل پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں فرمایا، لیکن آپ نے تعلیم دی کہ میرے بعد تم خلفائے راشدین کی پیروی کرو، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر کے بتلایا کہ اگر کسی چیز میں تم کو الجھن ہو جائے یا پتہ نہ چلے تو ان سے رہبری حاصل کرو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کے اس عمل کو باضابطہ اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں بھی اور دیگر مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام کروایا۔ یہ سنت عمری ہے اس معنی کر کے آپ نے باضابطہ اہتمام سے اس کا نظام اور سسٹم بنایا، باقی اس کی شروعات آپ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اس کی اہمیت کو بھی بتلا دیا اور اس کے فرض ہونے سے بھی بچا دیا تاکہ امت گناہ میں نہ پڑے اس کی خلاف ورزی کر کے۔ اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں طے ہوئے، جیسے قرآن جو کتابی شکل میں ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اس کی ترتیب بتا دی گئی تھی، لیکن جو کچھ اس کو یہ کتابی شکل دی گئی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر اس پر مزید کام ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث کے زمانے میں۔ تو بہت سے اہم کام ہیں جو اللہ نے خلفاء کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ تم کو اس کی ترتیب عملی طور پر بتائیں گے۔ تو بہرحال ایک پیغام تو ہم کو یہ ملا، اور دوسری بات اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ فرض نماز کا مقام بتا دیا گیا کہ دیکھو کوئی چیز فرض ہو جائے تو پھر اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہم کو در حقیقت رمضان میں جو اتنی ایکسٹرا نماز پڑھائی جا رہی ہے، تراویح کے نام پر 20 رکعت اور تہجد کے نام پر حسب توفیق 8 رکعت 12 رکعت، یہ جو ہم کو پڑھائی جا رہی ہے اس کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے لوگ عادی ہو جائیں اور یہ نوافل پڑھ کے اتنے عادی ہو جائیں کہ فرض نماز چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ عادی ہو گئے، کس چیز کے عادی ہو گئے؟ موبائل استعمال کرنے، اسکریننگ کے ہم عادی ہیں، تو وہ نہیں ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ صوفے کے عادی ہوتے ہیں اگر ان سے کہہ دیا جائے نیچے بیٹھو تو وہ بہت عجیب سا محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم چیزوں کے تو عادی ہے، وائی فائی کے عادی ہیں ہم۔ جس گھر میں وائی فائی نہیں ہوتا ہے وہاں پر اب ہمارے نوجوانوں کا دل نہیں لگتا، ویسے رشتہ داروں کے پاس سے جلدی نکل جاتے ہیں، اور جہاں وائی فائی ہوتا ہے بس اب وہاں سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ہم دنیا کی چیزوں کے تو عادی ہو رہے، کیا ہم تراویح کی نماز پڑھ کے فرض نمازوں کے بھی عادی ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اس کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر ہم کو عادت پڑ رہی ہے تو فبہا ونعمت، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ صلی اللہ۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ تراویح کو بھی ہم نے جو ہے ایک رمضان کا پیکج بنا دیا ہے کہ تراویح پڑھنا ہے اور تراویح میں قرآن سننا ہے۔ تو کتنے نوجوان ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے رمضان شروع ہوتے ہی کیا بھائی تراویح چل رہی ہے، چل رہی، وہاں پہ 3 پارے ہیں، وہاں 5 پارے ہیں، تو بہت خوشی تو ہوتی ہے ایک طرف سے سن کے کہ بھائی 3 پارے اور 5 پارے پڑھ رہے، لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا، یعنی 5 پارے والی تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد تراویح کی طرف پلٹ کے ہی نہیں دیکھے، بس مارکیٹ کے حوالے ہو گئے دوستوں کے ساتھ، اب حلیم کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں،
اور ادھر اور ادھر، چونکہ اب شام میں کھانے پینے کی ہر طرف جو ہے تیاری سے ہوتی ہے ہوٹلیں، تو اس کے مزے لے رہے ہیں اور یہ جنت کے مزے چھوڑ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ تراویح تو پڑھ لی ہے قرآن مکمل ہونے تک، لیکن اس کا اتنا بھی اثر نہیں ہوا کہ چاند رات آئی تو عشاء کی نماز پڑھنا بھی یاد نہیں، اور اگر عشاء پڑھ لی ہے خدا خدا کر کے تو فجر تو پکا غائب ہے۔ عید کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن چاند رات میں فجر نہیں پڑھ رہے، تو یہ امتحان میں ہم پہلے نمبر پہ فیل ہو گئے، وہیں وکٹ آؤٹ ہو گئی ہماری۔ تراویح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کی حد تک تو ایک فضا بن گئی اور اچھی طرح سے نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد گھر میں جا کے خالی وہ تراویح کا جو ماحول ہے، نورانی ماحول، اس کو یاد کر رہی، اس کے مزے لے رہی اور وہ ماحول چھٹ جانے کے اوپر ملال کر رہی۔ یہ اصل نہیں ہے۔ تراویح میں ایک تو ہیبٹ یہ ڈلوانا ہے کہ جب نماز پڑھو تو لمبی لمبی نماز پڑھو۔ اب لمبی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ الم ترا سے شروع ہو کے قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہماری ریڈنگ۔ اگر کوئی اس کے آگے یاد کر لیا تو بہت بڑا تیر مار لیا، اور بعض تو بولتے کہ نہیں ہم اس واسطے یاد نہیں کر رہے کہ بھول جاتے، ہم پڑھتے رہے تو کہیں کو بھول جاتے، اہتمام کرے تو ضرور یاد رہتا، پڑھنا نہیں چاہتے، اس کا لوڈ لینا نہیں چاہتے، اس میں کہاں تھوڑا سا دماغ کھپانا، بلکہ یہ بہت بڑے محرومی کی بات ہے۔ عورتیں ہو یا مرد سب ارادہ کرے کہ قرآن کا اچھا خاصا حصہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم کو سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ آنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف رمضان میں تراویح پڑھ کے چیپٹر کلوز کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ تراویح کی برکت سے ہم نماز کے عاشق بن جائیں، نماز کے عادی بن جائیں گے، ایسے کہ چائے کے بغیر تو ہماری زندگی گزر سکتی ہے لیکن نماز کے بغیر نہیں، اور پان کے بغیر، بریانی کے بغیر ہماری دعوتیں ہو سکتی ہے لیکن نماز کے بغیر نہیں۔ ایسا ہم کو مزاج بنا لینا ہے، چاہے ہم سفر میں ہوں چاہے ہم حضر میں ہوں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا؟ نماز کے بارے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے اس کو پڑھنا، اس کا مذاکرہ، گھروں میں تعلیم کا ماحول بنانا، بنا کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو محدثین نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے دھڑ ہے بغیر سر کے، تو بغیر سر کے جو دھڑ ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ تو ایسے ہی بغیر نماز کے اب دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی زندگی میں اب دینداری نہیں آ سکتی جو نماز چھوڑ دے۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیسی سخت وعیدیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ کریں گے، حامان کے ساتھ کریں گے، شداد کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کریں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا حشر یا ہمارے اپنے ماں باپ، بیوی، بچے اور گھر والوں کا حشر حامان اور فرعون کے ساتھ ہو؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، کتنی خطرناک بات ہے کہ ادھر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور ادھر دوزخ کے لسٹ میں ہمارا نام لکھ دیا جا رہا ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے نماز کا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے۔ جنگ میں کیسے نماز پڑھنا ہے؟ قرآن میں اس کی ترکیب بتائی گئی کہ جماعت کو 2 ٹکڑیوں میں بانٹ دو، ایک دشمن کے سامنے رہیں گے، ایک ادھر نماز پڑھتے رہیں گے، اور پھر یہ ایک رکعت پڑھ کے ادھر چلے جائیں گے اور وہ باقی نماز اشارے سے پڑھتے رہیں گے، اور وہ جو وہاں پڑھتے وہ پھر ادھر آ جائیں گے اور ادھر آ کے امام صاحب کے پیچھے اگلی نماز پڑھیں گے، امام کمپلیٹ نماز پڑھیں گے اور مقتدی ایک رکعت یہاں پر اور ایک رکعت وہاں۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز تو دور کی بات ہے، جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں کا ماحول دیکھیے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، کہ ہم لوگ نماز باتیں کرتے بیٹھ گئے، نماز چھوٹ گئی، کوئی مہمان آ گئے، نماز چھوٹ گئی۔ اچھے اچھے نمازی لوگوں کا حال یہ ہے، مہمان آئے تو اب نماز کو اٹھ کے نہیں جاتے، اور دعوت ہے تو گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ آج دعوت ہے نا، ذرا گڑبڑ تھی، ذرا کاما تھے، تو بس سب مل کر طے کر لیے ہیں کہ نماز چھوڑ دینا ہے۔ اور عورتیں ہیں، عورتیں بھی جائزہ لے، کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کے لیے تو جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تو ان کے نماز مس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ
کہ ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے، تو عام طور پہ عورتوں کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز عصر کے ٹائم پہ، عصر کی نماز مغرب کے ٹائم پہ، اور فجر کی نماز مکروہ وقت میں وقت نکال کے ہی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پورے گھر میں ایک دو خاتون، کسی کا اگر ذوق ہے تو وہ پڑھتی ہیں، باقی ان کی ہمدردی کا عالم یہ ہے کہ وہ شوہر کو اٹھنے نہیں دیتی، اور وہ جو ہے بچوں کو اٹھنے نہیں دیتی، ابھی نیند کچی ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آنکھ گرم ہے، یہ اور وہ نام سے جو ہے سب کو سلائے رکھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے گھر کا نقشہ کیا بنا رہے ہیں؟ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے کیا نحوست گھر میں آتی ہے؟ ہم کو پتا بھی ہے کہ نمازیں چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمارا حشر فرعون کے ساتھ ہونے والا ہے اور دوزخ کے حوالے ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رک گئے اور سب نے جو ہے آرام کرنے کے ارادے سے بیٹھ گئے، اور ایک دو کو نگران مقرر کیا گیا۔ تو اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لی کہ تم سب سو جاؤ، جب نماز کا وقت ہوگا میں اٹھاؤں گا۔ تو سو گئے۔ تو جنگ سے واپس ہو رہے تھے، سفر میں تھکے ہوئے تھے، تو وہ اونٹ کو پیٹ لگا کے بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ دو ساتھی تھے، اس میں ایک ساتھی کو انہوں نے سلا دیا کہ تم بھی تھوڑی دیر نیند پوری کر لو، پھر میں تم کو اٹھا دوں گا۔ تو اس طریقے سے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ہوا یہ کہ پورے کے پورے قافلے کو آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی اٹھے تو سورج نکل چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً لوگوں میں لاحول پڑھا اور پڑھ کر کہا ان ھذا منزل حضرنا فیہ الشیطان، چلو بھائی اٹھو، اب یہاں سے نکلو، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان نے اپنا اڈا جما لیا ہے، یہ بہت نحوست کی جگہ ہے، اب ہماری جو نماز چھوٹی ہے اس کی قضا بھی ہم یہاں نہیں کریں گے، آگے چل کے کریں گے، یہ جگہ اب نحوست والی ہو گئی ہے۔ تو نماز چھوڑ دینا ایسی نحوست پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم ہیں بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے رمضان میں اتنے نوافل پڑھ رہے ہیں، اس رمضان میں یہ طے کرو کہ آئندہ میری اور میرے گھرانے کی، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کسی کی ایک دن کی نماز نہیں چھوٹنا ہے، ایک دن کی نماز قضا نہیں ہونا ہے۔ اس کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ دوزخ سے بچنا ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں گے، ہماری روح قبض ہوگی تو ہمارے کاندھے پہ ایک نماز کی ذمہ داری باقی نہیں ہونا چاہیے، ایسی ہم زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے ہم سب مل کے طے کریں کہ ہم کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں پنشمنٹ طے کرنا ہے۔ کیا طے کرنا ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا اپنے طور پہ طے کرو کہ کس چیز سے تمہارے دل پہ چوٹ لگتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ خرچ کرنے میں تمہارے لیے لوڈ ہے اور مشکل ہے تو طے کرو کہ ایک نماز اگر چھوٹے گی تو 10-20 روپے 50-100 روپے صدقہ کرنا میرے لیے لازم ہے، یہ طے کر لو۔ ایک نماز چھوٹے گی تو ہم کو 100 روپے صدقہ کرنا ہے، تو پھر دیکھو وہ پیسہ خود بخود دماغ درست کر دے گا اور ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے۔ یا پھر سوچو کہ اگر ایک نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کے بدلے میں 10 رکعت نفل نماز پڑھنا لازم ہے۔ وہ نماز تو قضا کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم 10 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اور اگر شوہر ہے تو وہ یہ طے کرے کہ ہم گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے ایک وقت کا، جس دن جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے گھر کی عورتیں۔ تو ہم کو کچھ ایسا طے کرنا ہوگا تاکہ ہمارے گھر کا ماحول یہ دوزخ کی طرف جانے والا نہ بنے، یہ ہم اللہ سے زیادہ مہربان نہ بنے۔ طبیعت خراب ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے، بیمار ہے تو بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کب معاف ہے؟ جبکہ 24 گھنٹے کے لیے ہوش چلا جائے، عقل ہی نہ رہے، تو ایسے وقت میں۔ لیکن اگر جب تک ہوش حواس سلامت ہے، نماز کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ تو اگر ہم نماز کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم یہاں سے اگلی نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اپنے گھرانے کو نمازی بنائیں گے ہر حال میں، شوہروں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے پاس سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ جو نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کی پھر اگلی منزل آسان ہو، اور جو نماز کے معاملے میں پھنس جائے گا وہ اگلے ہر چیز میں پھنس جائے گا۔ اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام سب کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ نابالغ بچوں کو بھی عادت ڈالیں، 7 سال کی عمر سے وہ جس طرح اثر لیتے ہیں ان کو ویسا اثر دے۔
ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، آپ کی فیوریٹ چیز بنا کے نہیں دیں گے، یا ان کی کوئی اور خواہش پوری نہیں کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ نماز پڑھے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ناراضگی کا اظہار گھر میں بڑے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں، تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو ان کے کھاتے میں شروع ہی سے وہ نمازی بنے۔ تو ایک تو اگلی نمازوں کو قابو میں لانے کا اہتمام، گھر میں مرد ہو یا عورت سب کو متوجہ کرنے کا مزاج، ایسا نہیں کہ اپنی جانماز بچھا لی، اپنی نماز پڑھ لیے اور دوسرے نماز کو جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، یا ان کے بارے میں حسن ظن میں ہے، نہیں مسجد کو نہیں گئے تو کیا ہوا، گھر میں پڑھ لیتے۔ آپ کو معلوم ہے گھر میں نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں نماز شروع کرا دوں، اذان دی جائے اور نماز شروع ہو جائے، اور میں بستی کا سروے کرنے کے لیے نکلوں اور میں جا کے دیکھوں، جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ مرد ہیں اور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں لا کے جمع کرو۔ پہلے زمانے میں مکان وہ چھپر کے ہوتے تھے، تو لکڑیاں لا کے ان کے گھر کو آگ لگا دو اور ان کو گھر میں زندہ جلا دوں۔ یعنی اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، اتنی سخت بات فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نبی رحمت تھے، لیکن نماز گھر میں پڑھنے والے پر اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کی جائے اور ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ آج ہماری عورتیں اور گھر کے ذمہ دار بڑی آسانی سے نمازی بچوں کے بعد نہیں پڑھ لیتے، انہوں گھر میں پڑھ لیتے۔ روایات میں یہاں تک ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہو اس کی نماز مسجد کے بغیر درست ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مرد حضرات باجماعت پڑھیں گے مسجد میں، اور عورتیں اس کی ذمہ داری اوڑھے گی کہ ہر فرد کو مجھے فجر کو بھی اٹھا کے بھیجنا ہے اور ہر وقت کی نماز کو پوچھنا ہے، اور مرد حضرات خود سے اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں ہر نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ کبھی کوئی مجبوری اور عذر پیش آ جائے تو الگ بات ہے، کوشش یہ کرے کہ وہ بھی مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھے۔ تو ایک یہ آئندہ کے لیے فکر کرنا ہے، اور دوسرا جو نمازیں اب تک چھوٹ چکی ہیں اس کی قضا کی فکر کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کی ہم کو ترتیب بنانا ہے۔ کم از کم رمضان میں نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں قضا نمازوں کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ عورتیں اپنے مسائل کو معلوم کریں، ایسا نہیں چھوٹے بچے کا بہانہ بنا دیے، بچہ ہے بار بار جو ہے ٹوائلٹ کر لیتے رہتے ہیں اور یہ اور وہ، اس نام سے خود سے طے کر لیتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دینا۔ یہ سب بہانے اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور عزیز نوجوانوں، ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی ہے وہ یہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فجر کی نماز کے وقت میں آپ کافی دنوں کی بیماری کے بعد حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر دیکھا کہ فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے اور سب مدینے والے وہاں جمع ہیں۔ تو آپ دیکھے اور سخت بیماری کی حالت میں آپ نے مسکرایا، اور آپ کے مسکرانے سے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور اللہ کے نبی کس وجہ سے مسکرا رہے تھے؟ اللہ کے نبی اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے آیا تھا، یعنی امت کو نماز قائم کروانا اور امت کے اندر دین قائم کرنا، میں دیکھ رہا ہوں میری طبیعت خراب ہے، میں مسجد میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، پھر بھی امت جو ہے مسجد میں حاضر ہے۔ تو آپ امت کے نماز قائم کرنے کو دیکھ کر اپنی سخت بیماری میں بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امتی فرض نماز کا اہتمام شروع کر۔ ہماری نمازوں کی اطلاع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر میں دی جاتی ہے۔ جب ہمارے نمازوں کا اہتمام پیارے آقا کے روزے میں پہنچے گا تو آپ کا دل آج بھی خوش ہوگا، اور جو امت اپنے نبی کا دل خوش کرے گی اس کا نصیب چمک جائے گا، اور جو امت اپنے نبی کا دل دکھائے گی تو پھر اس کو تباہی اور بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بہرحال ہم جہاں نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں وہیں پر ہمیں فرض نمازوں کے بارے میں بھی اہتمام کرنا ہے، اس کی عادت ڈالنا ہے، اور گھروں میں سختی سے نوٹس لینا ہے، اور اس کے فضائل اور مسائل کی تعلیم کا گھروں میں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔